سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد. جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا, لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56, یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے. تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا, 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا, تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا, تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا, تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو. لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی, لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے. بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً. تو اس لیے دیر نہ کریں, لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں؟ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے, اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے, لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی, گنجائش نہیں آپ پر, تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے, روزہ رکھا, شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک. تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے, اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں. اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے. تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت, کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے, اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے, ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں, گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں, تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں, صحرا میں, بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ, تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ. تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں, شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی, تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے, بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا, اللہ کا فضل اب تک صحیح ہیں. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس. روزے میں اچھا وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی, میں بتا بھی نہیں رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ, وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ہے, ڈاؤن ہو گئی ہے, تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی, بچ گئے الحمدللہ. اور جوان آدمی ہے, کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہیں. گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم. گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں, اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانیال امین کراچی سے. دانیال امین صاحب, کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے, پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں. سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار دھول مٹی ہی جاتی ہے. اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا. تو ہاں, جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں کہ مٹی میں جا کے اس کو سونگھ رہے ہیں تاکہ گرد اندر جائے, اس عمل سے تو روزہ ٹوٹے گا. لیکن نارملی چلتے پھرتے جو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹیاں اڑ اڑ کے آپ کے ناک میں حلق میں جاتی ہیں تو اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے آپ کو جاتے ہوئے محسوس بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتا. جان کرنا لے کے جائیں آپ. روزے میں بار بار کلی کرنا, روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے, کیا یہ صحیح ہے؟ ابو سلطان سعودی عرب سے. حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے, وہ روزے میں جائز نہیں ہے, لیکن کلی کرنا جائز ہے, چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے, تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. روزے میں کھانا بناتے ہوئے نمک چکھنا, کیا روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ سکتے ہیں جبکہ فوری طور پر کلی کر لی جائے؟ ام طلحہ UK سے. مکروہ عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, لیکن اگر کھانے کے خراب ہونے کا, بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے کہ میاں صاحب کو غصہ آ جائے گا, ان کا میٹر گھوم جائے گا, بچے پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے, امی یہ کیا کر دیا آپ نے, حلوہ ایسا بنایا اس میں تو چینی نہیں ہے, چینی کے بجائے نمک ڈال دیا آپ نے,
یا نمک بہت کم ڈال دیا جاتا ہے تو بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کھانے میں نمک تیز پڑ جاتا ہے اور میاں صاحب بلڈ پریشر کے مریض ہیں, کھا کے ان کی کھوپڑی اور ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی, سارا افطاری کا بھی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. ایسا خطرہ اگر موجود ہو تو پھر خاتون نمک چکھ سکتی ہیں, تو کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا منہ پہ زبان پہ رکھ کے فوراً تھوک دیں اور اچھی طرح کلی کر لیں, تو اس کی گنجائش ہے. روزے میں شوگر ٹیسٹ کرنا, کیا روزے میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا کسی کو مجبوری کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ عیشا قریشی: جی ہاں, شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور خون بھی دے سکتے ہیں, روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. خون دے بھی سکتے ہیں, خون لے بھی سکتے ہیں. روزے میں ڈرپ لگوانا, اگر کوئی بیمار ہو جیسے ٹائیفائڈ, جس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے, تو کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے؟ یاسر: جی ہاں لگائی جا سکتی ہے. یاسر صاحب, روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں؟ ایک عالم نے فرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے, اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے. تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا, تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو, جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں, وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے. بہت زیادہ زور نہ لگائیں, وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں, تو ہلکا سا بس کھینچ لیں, اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے, وہم نہ کریں اس میں. عصر کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا, ہم افطاری کے لیے روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتے ہیں, تو کیا عصر کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت ہے؟ جویریہ خان جرمنی سے. بعض فقہا اس کی قائل ہیں, وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو, تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی نبی نے فرق نہیں کیا کہ مکروہ وقت ہو یا نہ ہو. لیکن امام ابو حنیفہ اور فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ مکروہ وقت میں چونکہ نمازیں پڑھنا منع ہے, تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو, تو مکروہ وقت کے علاوہ مراد ہے اس سے. وہ تو آٹومیٹیکلی وہ تو ایک عام اصول نبی نے ضابطہ بیان کر دیا کہ مکروہ وقت میں نماز جائز نہیں ہے, تو اس لیے اس کو الگ سے مستثنیٰ نہیں کیا. تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں, اردو اسپیکنگ زیادہ تر 99.9% فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں, تو پھر آپ یہ نماز نہ پڑھیں. ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے, دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہی طریقہ اسلام پر, شریعت پر چلنے کے لیے سب سے بہتر ہے. اور اگر آپ اختلافات کی بھینٹ چڑھیں گے اور بس میں ہی صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں, تو پھر قواریت پھیلے گی, کیونکہ ہر فقیہ نے جو فتویٰ دیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بیس پہ دیا ہے. دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں, فرق یہ ہوتا ہے کہ کون کس دلیل کو ترجیح دے رہا ہے, دوسرے میں تعویل کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے عوام پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض اور طنز نہ کرے, نہ ایسا کرے کہ بات بات پہ ایک جس فقہ کو فالو کرنے اس کو چھوڑ دیا جائے. اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے, اس سے خواہشات نفس کا دروازہ کھلتا ہے. تو آپ یہ کام نہ کریں, عصر کے بعد آپ تحیۃ المسجد نہ پڑھیں. الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم, الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے. اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے, منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے, تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم: دیکھیں, تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں, روزوں پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے, قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا, تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے. کبھی بہت تھکاوٹ ہو, نہیں پڑھی جا رہی, تو ٹھیک ہے کم کر دیں, مختصر کر دیں. ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہی ہیں, اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں, اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں, 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں. لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں. امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں, کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ, اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو, 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا, ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو. موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے, تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے.
تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے. اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں. یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم. بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں. لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے. ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ. روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے. اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضائے حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں، مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو دیکھیں، وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے. آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے. اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں. ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ میاں نے تو نہیں کہا. کسی کو اے سی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا، وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا، ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے. بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کے ڈرپ لگوائے گا، ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو. روزے میں بد نظری کرنا، کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے. آپ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے. آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے. تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا، روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے، تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا، تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا. تو بد نظری کرنا، بے حیائی کرنا، روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا، یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں. البتہ روزے کا رکن بہرحال ادا ہو جاتا ہے. رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا. پھر اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لہم فی القیام الا السحر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے. تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. بہرحال روزہ بہرحال ہو جائے گا، رکن ادا ہو جائے گا، لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی. پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم. ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو، اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے. جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ نے پرفیوم لگایا،
نیت آپ کی سونگھنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں، لیکن چلے گئے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے، گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگھ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسا، ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا، یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبوئیں، جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبوئیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ نان الکوہلک خوشبوؤں کا ذرا عادت تو ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے، کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے۔ قدرتی خوشبوئیں جتنے بھی ہیں، گلاب کی خوشبو، چنبیلی کی خوشبو، عود کی خوشبو، یہ سب نان الکوہلک ہیں۔ تو اللہ نے جتنی خوشبوئیں، رات کی رانی دیکھ لیں، دن کا راجہ دیکھ لیں، جو خوشبوئیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے، خدا نے پیدا کی ہیں، آرگینک خوشبوئیں، ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی۔ یہ کتنی بھینی ہوتی ہیں، دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے۔ تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے۔ تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو، میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو، خیر لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا، جائز ہے، لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں، جو جس کو عطر کہا جاتا ہے، وہ آپ ذرا استعمال کریں، مزہ نہ آئے پیسے واپس ہوں۔ عرب زیادہ تر نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں، ایسی بھینی بھینی معطر خوشبوئیں آتی ہیں۔ آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں، آپ عود کی لکڑی جلائیں یا ایسے ہی کسی درخت کی لکڑی جلائیں، ایسا پیاری خوشبو آئے گی۔ اور آپ الکوہلک اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا، لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم، کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تاج رضا، جو سادہ مسواکیں ہیں وہ تو بالکل جائز، بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہیں، ثواب ہے، تو ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں، اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے، شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا، واللہ عالم۔ تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے، اس پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کی جائے، کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز، جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے۔ مسواک کا ذائقہ، جو اوریجنل مسواک جو اس کا اپنا ذائقہ ہے، وہ تو اگر غلطی سے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل ذائقہ ہے، جو باہر سے ڈالا گیا ہے، وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں ایسی مسواک سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے۔ دیکھیں مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے۔ تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔
جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر، نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ روزہ میں نسوار لگانا، روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے، شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے، نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے، تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں، ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں۔ چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے۔ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے۔ تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں جو چاند دیکھنے کا اعتبار کرے، کیونکہ اصل میں جو حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح حدیث ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ تو ظاہر ہے ساری دنیا تو نہیں چاند دیکھے گی نا، ایک مخصوص متعین افراد ہوں گے جو نامزد ہوں گے، تو جو بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق رائے سے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، اتفاق رائے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، رؤیت ہلال کمیٹی، جیسے پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، تو ایسے ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دے دیں اور پھر وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور وہ جو فیصلہ کریں پھر پورے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ان سب کو چاہیے اس کمیٹی کے فیصلے کا اعتبار کریں۔ جیسے مفتی منیب صاحب تو بریلوی مکتبہ فکر کے تھے، لیکن جب وہ چاند کا اعلان کرتے تھے تو اہل حدیث بھی اس کو فالو کرتے تھے، دیوبند مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو ایسے ہی دوسرے کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بنا دیں، مسلکی اختلافات کو دائیں طرف رکھیں، ایک کمیٹی تشکیل دیں اور اس میں تمام مسالک کی نمائندگی رکھ لیں تاکہ کسی کو اس سے اختلاف نہ ہو۔ تو وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا، اور پھر باقی لوگوں کو چاہیے 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائیں۔ لیکن یہ باتیں سمجھ میں آ نہیں رہی ہیں مسلمانوں کی، تو کیا کریں؟ باقی پوری دنیا میں ایک عید جب ہی ہو سکتی ہے جب پوری دنیا میں ایک نظام حکومت ہو، ایک خلافت قائم ہو جائے مسلمانوں کی، اور ایک جو ہے وہ امیر ہو۔ روزے میں آنکھ میں دوائی ڈالنا، کیا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد یونس، نہیں ٹوٹتا، بے شک وہ حلق میں اثرات بھی چلے جائیں اس کے، پھر بھی نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروانا، کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ صبا مجید کینیڈا سے، جی ہاں کروا سکتے ہیں۔ گردے کمزور ہو تو روزہ چھوڑ دینا، میرا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور گردے بھی کمزور ہیں، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھوں اور فدیہ دے دوں؟ ڈاکٹر سے پوچھیں، ڈاکٹر اگر کہے کہ آپ کو روزہ رکھنے سے گردوں کو نقصان ہوگا تو پھر روزہ چھوڑ دیں، اور جب صحت اچھی ہو جائے یا سردیوں میں روزے رکھ لیں، بعد میں بھی ناممکن ہو پھر فدیہ دیں آپ۔ محمد فاروق صاحب، اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کی صحت کو نقصان نہیں ہوگا، تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا آپ۔ روزے میں مسواک کا حکم، روزے کے دوران مسواک کرنا کیسا ہے؟ ہمت گل طائف خان سے، ہمت گل صاحب ہمت کریں اور روزے میں خوب مسواک کیا کریں، نبی سے ثابت ہے کرنی چاہیے مسواک۔ روزے میں انہیلر کا استعمال، کیا انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سمن صاحب ٹیکسلا سے، جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے پھیپھڑے شریف میں جاتے ہیں۔ عمرے کے سفر پر روزہ چھوڑنا، عمرے پر جا رہے ہیں، فلائٹ کنیکٹیو ہے، 4 گھنٹے اسٹے ہے، پھر ایئرپورٹ اور پھر ہوٹل تک کا سفر ہے، کیا اس صورت میں روزہ قضا کر سکتے ہیں یا عمرہ کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے؟ اینی سحر، دیکھیں سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، چاہے عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، جائز ہے،
لیکن یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب سحری کا ٹائم آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں ایئرپورٹ پہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، یعنی روزہ شروع ہو سفر کے دوران. ابھی آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو ابھی تو سفر آپ کا شروع نہیں ہوا، تو یہ والا روزہ آپ پر لازم ہوگا، تو پھر اس کو کمپلیٹ کرنا بھی لازم ہوگا. لیکن اگر جہاز اڑ چکا ہے اور اڑنے کے بعد جناب آپ کے شہر کی حدود کو جہاز نے کراس کر دیا اور پھر اس کے بعد جا کے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو آپ مسافر بن چکے ہیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. رہا یہ کہ روزہ چھوڑنا افضل ہے یا رکھنا، تو اگر سفر میں روزہ رکھنے میں واقعی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر روزہ چھوڑ دینا افضل ہے، بعد میں قضا کر لیں. اور اگر چھوڑنے میں تکلیف نہیں ہے، آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو پھر رمضان کا روزہ سفر میں رکھ لینا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ بعد میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. قضا کرنا بھی، سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کی فضیلت بھی بھرپور طریقے سے حاصل ہوگی، تو پھر رکھ لینا افضل ہے. روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ نیز لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا؟ ام احمد. لڑکی اگر 13 سال کی ہے اور اس کو مینسز آنا اگر شروع نہیں ہوئے ابھی تک تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. فرض جب ہوتا ہے جب لڑکی کو مینسز آنا شروع ہو جائیں. اسی طرح لڑکے کو اگر نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے تو جب فرسٹ ٹائم نائٹ فال ہوگا، احتلام ہوگا، تو اس پہ روزہ فرض ہو جائے گا. تو جیسے کسی کو رات کو لڑکے کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور عشاء کی نماز بھی پڑھے اور پھر سحری کر کے روزہ بھی رکھے. سحری نہ بھی کرے تو روزہ بہرحال اس کو رکھنا پڑے گا. بلکہ اگر کوئی لڑکا بالغ ہوا ایسے ٹائم پہ کہ روزے کا وقت شروع ہو چکا تھا، مثال کے طور پر 4:30 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو کوئی نوجوان 4:30 بجے کے بعد اس کو نائٹ فال ہوا، احتلام ہوا، تو اس نے تو روزہ نہیں رکھا تھا، یہ یا اس کے والدین نے نہیں رکھوایا یہ کہہ کے کہ یہ بچہ ابھی نابالغ ہے. تو اب جیسے ہی اس کو روزے کے شروع ہونے کے بعد نائٹ فال ہوگا، تو اگرچہ وہ کھانا کھاتا رہا ہے، کھاتا پیتا رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو نائٹ فال ہوگا تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا. تو گو کہ اس کا روزہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو روزے داروں کی طرح اس پر رہنا لازم ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی غیر مسلم اگر دن میں مسلمان ہوتا ہے رمضان میں، تو اگرچہ اس کا روزہ نہیں تھا، وہ کھا پی رہا تھا، لیکن جیسے اسلام قبول کرے گا تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ روزے داروں کی طرح رہے. وہ تو ٹھیک ہے روزہ تو نہیں ہے اس کا، لیکن روزے داروں کی طرح اس کو رہنا لازم ہو جائے گا. تو اسی طرح کوئی خاتون کو حیض آ رہا تھا اور وہ حیض سے پاک ہو گئیں روزے کے درمیان میں، تو جیسے ہی حیض سے پاک ہوں گی تو اگرچہ روزہ تو نہیں ہے کیونکہ سحری کے وقت تو حیض کی حالت میں تھی وہ، لیکن ان پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ روزے داروں کی طرح رہیں. اسی طرح کوئی مسافر جس نے رمضان کی وجہ سے، رمضان میں سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، تو اب روزہ نہیں ہے اس کا، لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہو گیا اپنے شہر میں تو سفر اس کا ختم ہو گیا، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے. تو روزہ تو نہیں ہے لیکن اب روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا. تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا لیکن اس پر روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جاتا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جواب کو، کہ بچی 13 سال کی ہے، اس کو مینسز شروع نہیں ہوئے تو اس پر روزے واجب نہیں ہے. لڑکے کو اگر نائٹ فال نہیں ہوا، احتلام نہیں ہوا، تو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے. البتہ لڑکی یا لڑکا جب 15 سال کے ہو جائیں تو پھر بہرحال بالغ ہی شمار ہوں گے، چاہے لڑکی کو مینسز آئیں یا نہ آئیں، لڑکے کو نائٹ فال ہو یا نہ ہو. 15 سال میں بہرحال وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور روزے اور نماز فرض ہو جاتی ہے. اور 15 سال سے اسلامی 15 سال مراد ہیں، اس لیے بچوں کی اسلامی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد رکھنی چاہیے کیونکہ شرعی حکام اسلامی تاریخوں سے ہوتے ہیں، انگریزی تاریخوں سے نہیں ہوتے. تو 15 سال جب اسلامی لحاظ سے ان کی عمر ہو جائے گی تو ان پہ روزے اور نماز فرض ہو جائے گا. روزے میں ہجامہ کروانا، روزے کی حالت میں ہجامہ کر سکتے ہیں، نیز کیا اس سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ مشہود خان کراچی سے، وضو تو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے افطر الحاجم والمحجوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ثواب میں کمی ہے، کیونکہ جب آپ روزہ رکھ کے خون نکلواتے ہیں تو ایک ویکنیس ہوتی ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، روزہ کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے.
تو جائز ہے، بہرحال گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے اگر کروانا بھی ہے تو عصر کے ٹائم پہ کروائیں، جب روزے کا ٹائم تھوڑا ہو جائے. جیسے بعض لوگ روزے میں ایکسرسائز کرتے ہیں روزہ رکھ کے، تو بھائی صبح اگر آپ نے ایکسرسائز کر لی تو سارا دن آپ کے لیے مصیبت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو ناقابل برداشت حالت ہو جائے. تو اس لیے روزے میں اگر ایکسرسائز کرنی بھی ہوتی ہے تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کی جائے، تاکہ جتنی بھی حالت غیر ہو جائے کو بھی تھوڑی دیر میں افطاری ہونے والی ہے. تو اس لیے اس سے جو ہے نا اگر حجامہ کرنا بھی ہو تو افطاری کے قریب ٹائم پہ کیا جائے. روزے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے. دیکھیں کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں انسان کو توبہ کی توفیق عام طور پہ مل جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو رمضان آتے ہی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو دوسرے عشرے میں، بہت سے لوگوں کو تیسرے عشرے میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں آخری عشرے میں یا لیلۃ القدر میں عبادت کر لیتے ہیں تو ان کو گناہوں پر ندامت ہو ہی جاتی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ ہی لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. تو توبہ کے بغیر اللہ نے وعدہ نہیں کیا کبیرہ گناہوں کے معاف کرنے کا، چاہے 100 رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں. اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو کوئی اللہ پہ تو پابندی لگا نہیں سکتا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. لیکن اللہ نے بتایا یہی ہے، اعلان یہی کیا ہے، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. جو گناہ کما رہے ہیں ان کو سزا ملے گی. تو اس لیے توبہ کریں، رمضان کو غنیمت جانیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے رمضان سے آٹومیٹیکلی گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس میں جو ہے وہ توبہ کرنی پڑتی ہے. رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ، رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان. بہت اچھا سوال ہے، یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے پوچھا، اللہ جزائے خیر دے، سب کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں رمضان کا بنیادی مقصد سمجھنا چاہیے. قرآن مجید نے رمضان کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب تم سے گناہ چھوٹ جائیں، یعنی کبیرہ گناہ. تو پہلے تو یہ نیت کریں کہ یہ رمضان کے ہم روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں. تو گناہوں کی لسٹ بنا لیں اپنی. کسی کو بد نظری کی عادت ہے، کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، عورت شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہے، کوئی اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا، کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی، اپنے نابالغ چھوٹے بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی حرام آمدن کر رہا ہے. تو جتنے گناہ ہیں، آپ کی داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کوئی نماز کا پابند نہیں ہے، تو یہ سارے، کوئی خدا نخواستہ زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، سارے گناہوں کی لسٹ بنا لیں اور اللہ سے دعا مانگے ان لسٹ کو سامنے رکھ کر، اے اللہ اس رمضان میں مجھے ان گناہوں سے تو بچنے کی توفیق عطا فرما اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. تو آہستہ آہستہ پھر اللہ سے مانگیں، پھر راتوں کو اٹھیں، روزے رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے روزہ فرض اس لیے کیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو یہ کام کریں گے تو اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی. اور اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو 50% ہو جائے گی، 50% اگلے رمضان میں ہو جائے گی. لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی تو بھائی پھر تو سینکڑوں رمضان آتے رہیں تو کیا فائدہ، گناہ نہیں چھوٹتے پھر اس سے. تو حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. مطلب یہی ہے کہ تہجد کا ثواب تو مل جائے گا، روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. تو مقصد ہے گناہوں سے توبہ کرنا. اس لیے یہ کریں، گناہوں کو اپنی فہرست سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کریں اپنی زندگی.